السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6 ایپیسوڈ نمبر 63۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں لباس کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ العظیم لباس ہی کے حوالے سے سماعت کریں گے، اور کس طریقے کا لباس ہمیں پہننا چاہیے اور کس طریقے کے لباس سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے آج آپ سماعت کر لیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باریک کپڑے پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورتوں کا اتنے باریک کپڑے پہننا کہ جن سے جسم کی ساخت اور حیت نظر آئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ناگوار ہے کہ آپ نے ایسے کپڑے پہننے والیوں کی طرف سے نظر رحمت پھیر لی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ جس کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی نگاہ پھیر لے، کیا پھر اسے اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنے گھروں کی خواتین کو سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ ایسے لباس پہنے جن سے ان کے جسم کی حیت اور رنگت ظاہر نہ ہو، ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدا تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جب بھی لباس استعمال کریں، اور خاص طور سے فیشن جب چلتا ہے تو عورتوں کے حوالے سے وہ اتنے باریک ڈریس اور اتنے باریک لباس کا استعمال کرتی ہے کہ جسم نظر آتا ہے، جھلکتا ہے، ہاتھ نظر آئیں یا پیر نظر آئے یا جسم کا حصہ نظر آ جائیں، تو ایسے باریک لباس کو پہننے سے آقا علیہ السلام نے منع بھی فرمایا، بلکہ آپ نے نگاہ پھیر لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا کوئی خاتون یہ چاہے گی کہ حضور ہم سے نگاہ پھیر لے؟ اگر حضور نہیں نظر رحمت پھیر لی تو بتائیے پھر اور کون سا در ہے؟ تو اس لیے خدا را فیشن کے پیچھے نہ جائیں، اسلامی طریقے پر آئیں، اور اسلامی لباس، اسلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر لباس کا استعمال کریں، انشاءاللہ العظیم دونوں جہان میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ایک اور روایت نظر رحمت کے حوالے سے بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنا کپڑا گھمنڈ اور فخر سے زیادہ نیچے کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جانب نظر نہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تکبر اور غرور تو یوں ہی عظیم گناہ ہے، پھر تکبر کے ساتھ اس قدر لمبے کپڑے پہننا کہ زمین پر گھسیٹتے چلے، یعنی وہ چل رہا ہے اور اس کا کپڑا جو ہے وہ گھسیٹتے جا رہا ہے۔ گناہ یہ بالائے گناہ ہے۔ قیامت کے دن جب ہر کسی کو اپنی نیکیوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم پر بھروسہ ہوگا، ایسے وقت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہ فرمائے تو پھر کون پرسار حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لباس پہننے کا حکم دیا ہے، ہم اسی کے مطابق لباس کو پہنیں، اور جس انداز سے لباس پہننے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے ہم لازماً احتراز اور پرہیز کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی بھلائی ہے۔ تو زیادہ لمبے کپڑے پہننا کہ وہ لمبے کپڑے ٹخنوں کے نیچے جائیں، اور پھر ٹخنوں کے نیچے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گندگی، وہ لباس کا وہ حصہ جو ٹخنوں کے نیچے یا پیر کے نیچے ہوتے ہیں وہ گندے بھی زیادہ ہوتے ہیں، میل کچیلے ہو جاتے ہیں، تو اس سے نقصان ہی نقصان ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے لباس کا استعمال نہ کرے جس سے جو کپڑے بھی گندے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور بھی کر دے۔ اس لیے جو اسلامی طریقہ میں بتایا گیا ہے، اب وہ طریقہ کیا ہے؟ یعنی اب ہمارا لباس ہو
تو اتنا زیادہ لمبا نہ ہو تو کتنا لباس ہونا چاہیے، وہ روایت بھی آپ سماعت کر لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن بندے کے لیے ازار یا تہبند باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھی پنڈلی سے ٹکنوں کے درمیان تک ہو۔ یہ گناہ نہیں ہے، یعنی جائز ہے یہ جو طریقہ بتایا گیا، اور جو اس سے نیچے ہو تو وہ جہنم میں، یعنی جو ٹکنے کے نیچے ہے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اللہ اس آدمی کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو فخر اور گھمنڈ میں اپنا ازار یعنی لنگی ہو یا پاجامہ یا پینٹ گھسیٹ کر چلے گا۔ تو اب آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ اگر تہبند لنگی استعمال کر رہے ہیں، ازار پہن رہے ہیں، پینٹ پہن رہے ہیں، پاجامہ پہن رہے ہیں، شلوار پہن رہے ہیں، یا جو کچھ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، اب اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہمیں منع کیا گیا کہ اتنا لمبا نہ ہو کہ جو ٹکنوں سے زیادہ نیچے رہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم میں عام رواج ہے، چاہے تہبند ہو یا پاجامہ، پینٹ ہو یا اور کوئی، ہم اس قدر نیچا پہنتے کہ زمین سے گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، جبکہ اس حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آپ کا یہ عمل جو ٹکنے کے نیچے کپڑے وغیرہ، یہ فرمایا کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر یہ عمل تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ہے تب تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دوری کا بھی باعث ہوگا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ٹکنوں سے نیچے پاجامہ یا پینٹ رکھنے میں نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ ہمیں میسر آتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی اجر اور ثواب ہے، بلکہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس طور پر مضر ہے کہ اس سے پاجامے یا پینٹ کا نچلا حصہ خراب ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا، یا تو گندا ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا یا پھٹ جائے گا، اور اگر جو ہے اخروی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، رحمت کی دوری کا باعث ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ لہذا ہمیں اس حال سے بچنا چاہیے جب بھی ہم لباس کا استعمال کریں۔ اب ازار، پینٹ، پاجامہ، تہبند یا اس طریقے کا جو بھی آپ لباس استعمال کر رہے ہیں تو وہ لباس استعمال کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ٹکنوں کے نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے ہو تب تو اور زیادہ اس میں برائی جو ہے پائی جائے گی۔ تو جو سنت طریقہ بتایا گیا اسی طریقے پر عمل کرے اور اس طریقے سے لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ العظیم دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا، اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنتوں کے مطابق لباس استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔